ایک بندے نے اپنی ایک بیوی کو 9 مہینے پہلے ایک طلاق دی تھی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی، بس ختم۔ تم 9 مہینے کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ طلاق دے دی، ہو گئی، رجوع کرتا تو عدت میں کر لیتا، نہیں کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب اگر اسی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک طلاق دی تھی۔ اگر 3 ہوتی تو پھر حلالے کے بجائے حلال ہی نہ ہوتی۔ کہتے جی کعبۃ اللہ کو ہر سال غسل کیوں دیتے ہیں، تم روزانہ غسل کیوں کرتے ہو؟ عمرے سے پہلے غسل کیوں کرتے ہو؟ ناپاک ہوتے ہو؟ اللہ کے بندے، احترام ہے کعبۃ اللہ کا۔ کعبے کا غلاف بھی اسی لیے بدلتے ہیں کہ دھوپ کے اثرات پڑتے ہیں، ہواؤں کے اثرات پڑتے ہیں، تو کعبے کا غلاف بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احترام ہے کہ کعبے کا غلاف بھی بدل دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی غلاف جو ہے، اس پہ آپ کی کرنسی میں تو کروڑوں روپے خرچ ہے۔ یہ خالص ریشم سے بنا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو کام ہے وہ بھی خالص سونے کا ہوتا ہے۔ قرآنی آیات کیوں لکھ دی ہیں؟ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں بھی غلاف موجود تھا، تو جب حضور نے انکار نہیں کیا تو بدعت کہاں رہی؟ یہی تو مشکل ہے نا کہ تم اپنے مسئلے خود گھڑتے ہو۔ سنت کا معنی یہی ہے کہ قول، عمل، فعل یا تقریر، کہ حضور فرمائیں وہ بھی سنت ہے، حضور نے عمل کیا وہ بھی سنت ہے، حضور نے نہ فرمایا نہ عمل کیا، لیکن حضور کے سامنے کسی دوسرے نے عمل کیا اور حضور نے منع نہیں کیا تو منع وہ بھی سنت ہے، کہ اگر وہ غلط ہوتا تو حضور منع کر دیتا۔ یہ غلاف کعبہ جو ہے، یہ تو حضور کے پیدا ہونے سے بھی پہلے طب الاکبر، یمن کا جو بڑا بادشاہ تھا، اس نے ڈالا تھا۔ وہ پوری دنیا کو فتح کر کے واپس آ رہا تھا، تو اس نے 2 کام کیے ہیں تاریخ میں۔ ایک تو جب مدینہ منورہ میں آیا نا، تو اتنا اندھیری چھا گئی دن میں کہ ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی تھے، احبار بھی تھے، مسلمان تو نہیں تھے، وہ نصرانی تھے۔ اس نے ان سب کو بلایا بھی یہ کیا غضب ہو گیا؟ انہوں نے کہا تم نے اس شہر کے بارے میں کوئی برا ارادہ کیا ہے، لڑائی کرنے کا، حملہ کرنے کا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، میں سارا ملک فتح کر چکا ہوں، اس کو چھوڑ دوں گا؟ انہوں نے کہا توبہ کرو، یہ وہ مقام ہے جہاں محمد مدنی ہجرت کر کے آئیں گے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک دفن ہوں گے اور حضور کا روضہ مبارک ہوگا، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ فوراً توبہ کر۔ اس نے توبہ کی، اور اس کے بعد کئی دن مدینے میں رہا، اور اہل مدینہ کے لیے روزانہ سارے شہر کی آبادی کے لیے کھانا پکاتا تھا۔ ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے نا، احبار تھے، رہبان تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، مہربانی کریں، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم مدینے میں رہ جائیں، کیونکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے آئیں تو ہم ان کے انتظار میں ہوں اور اسلام لے آئیں، اور اگر ہم پہلے مر گئے تو اللہ کی مرضی، نیت تو ہم نے کر لی ہے نا۔ تو اس نے کہا اچھا بات سنو، تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو سارے علماء کو گھر بنا کے دیے کہ یہاں رہو گے، کہاں رہو گے؟ لوگوں کے گھر میں رہو گے، اور ایک مکان بنایا، اور وہ بھی علماء کو وصیت کی، اور خط لکھا حضور کے نام، من طب الاکبر الی محمد ابن عبداللہ رسول رب العالمین، کہ اللہ کے نبی، میں یمن کا بادشاہ آپ کو خط لکھ رہا ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اگر میری زندگی رہی تو میں آپ کا وزیر ہوں گا، آپ کا خادم ہوں گا، آپ کا معاون ہوں گا، اور اگر میں آپ سے پہلے مر جاؤں، آپ بعد میں آئیں تو میرے ایمان کی گواہی دینا، میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، اور میں نے یہ مکان آپ کے لیے بنوایا ہے، جب آپ ہجرت کر کے آئیں تو اسی میں تشریف رکھیں۔ وہ خط دے کے بادشاہ چلا گیا یمن۔
اللہ کی شان دیکھیں، حضور نے ہجرت کے بعد جس گھر میں قیام کیا نا ابو ایوب انصاری، وہ خط انہی کے پاس تھا اور یہ گھر وہی تھا جو حضور کے لیے بنایا گیا، یعنی گویا حضور اپنے گھر میں ٹھہرے، کسی کا احسان نہیں۔ ایک کام تو اس نے یہ کیا، ایک کام اس نے یہ کیا کہ جب مکے کے قریب آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں مکے پر بھی حملہ کروں گا، تو بادشاہ تھا نا، سارے ملک فتح کرتے ہوئے چلا رہا تھا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر انہوں نے علماء کو بلایا بھی یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے اللہ کے بندے یہاں تو خدا کا گھر ہے، کعبہ ہے، یہ مکے والے تو اللہ کے گھر کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تم نے برا ارادہ کیا، توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی، کعبے کو غسل دیا اور کعبے پہ غلاف چڑھایا۔ سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا طبال اکبر ہے۔ اس کے بعد جو دور آتا کہ حضور نے انکار نہیں کیا، نہیں حکم دیا کہ اتار دو جائز ہے۔ جب اقرار فرما لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر حضور اقرار نہ کرتے پھر تم اعتراض کرتے جی یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا سوال ہے۔ ایک دفعہ میں، پرانی بات ہے، اس زمانے میں نیچے درس ہوتا تھا، تو ایک حاجی صاحب آئے میرے پاس عشاء کے بعد، کہنے لگے مکی صاحب ہم سنتے تھے کہ یہاں وہابی ہیں، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہاں وہابی ہیں۔ میں نے کہا جی کیا ہو گیا، کو خواب دیکھا ہے؟ کہتے جی خواب تو نہیں دیکھا، نظر دیکھو نا جی، اللہ اللہ اللہ، رسول اللہ کا تو نام ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہی ہوا نا کہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا جی میں لاہور کا ہوں، گلبرگ میں میری 8 کنال میں کوٹھی ہے۔ میں نے کہا ایک مہربانی کرو گے کہ میں آپ کو ایک کتبہ بنا کے دے دیتا ہوں، وہاں کوٹھی پر لگا دینا کہ یہ مکی صاحب کی کوٹھی ہے۔ کہا جی میں کیوں لگا دوں، وہ کوٹھی میری ہے آپ کی تھوڑی۔ میں نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ کہتے اللہ کا۔ تو میں نے نام اللہ کا لکھیں گے، حضور کا لکھیں گے، جس کا گھر ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تمہارا جو دماغ خراب ہو تو کیا کیا جائے؟ پھر میں نے انہیں کہا میزاب رحمت کے سامنے ہم بیٹھے تھے، میں نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی لکھا ہوا ہے ہاں محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا آگے دیکھو کیا لکھا ہوا؟ کہتے ہیں جی باب المدینہ۔ تو میں نے کہا جس کا تعلق مدینے کی طرف ہے وہاں انہیں حضور کا نام لکھا ہے۔ یہ تم جاہل ہو کہ ہر جگہ پیر کا نام ہی لکھنا ہے، قبر ہو یا مزار ہو یا مسجد ہو۔ یہ اللہ کے گھر پہ اللہ کا نام لکھتے ہیں، حضور کے مقام پہ حضور کا نام لکھتے ہیں۔ تو پھر اس بیچارے کو بات سمجھ آئی۔ تو اس لیے اعتراض تب کیا کریں جب پہلے پوچھ لیا کریں بدعت کیسے ہو گئی۔ پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ 5 جو ہیں نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں۔ یہ تم نے ان کی اندر کے بغض کو تو سمجھا نہیں نا۔ المصطفیٰ، وہی انہوں نے کہا باقاعدہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ حضور حضرت علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ سے یہ پنجتن پاک۔ اچھا ایسے بدبخت ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی کلثوم کا نام نہیں لیتے ہیں، حسن حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن بی بی کلثوم کیوں؟ اگر نام لیں تو وہ تو حضرت عمر کی بیوی بنی، عمر کو داماد باندھنا پڑے گا، اس لیے یہ کلثوم بیوی کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور اگر کہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے تو کہا ہے کہ ہاں حضرت علی نے شادی تو کر دی تھی کلثوم کی حضرت عمر سے، لیکن اپنی بیٹی نہیں دی تھی، ایک جنی عورت تھی اس کی شکل کو کلثوم کی بنا کے حضرت عمر کو دے دی تھی، یعنی حضرت علی دھوکہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، جو بندہ رشتے میں بھی دھوکہ کرتا ہو اس پر کوئی اعتبار ہے؟ جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ بنانا پڑتا ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ سب محفوظ ہیں، ان پہ بھی اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اہل بیت پہ بھی اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوہ۔ وہ ازواج نبی ہیں، وہ اولاد نبی ہیں، وہ بنات نبی ہیں، سب اہل بیت رسول اللہ ہے۔ صرف عقیدہ رکھنا کہ 5 تن ہی پاک ہیں، باقی نعوذ باللہ، مانا وہ خود بخود سمجھ آ گئی نا بات، یہ 5 تن پاک باقی ناپاک۔ تو جو صحابہ کو ناپاک کہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی حکمتیں ہیں اس کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے نا جن کی عبادت کی جاتی تھی، پتہ ہے وہ کتنے تھے؟ وہ بھی 5 تن تھے، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، قرآن میں یہ 5 تن اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، یعنی ودن و سواعن و یغوثا و یعوقا و نصرا، آج بھی 5 تن۔ اچھا آج بھی ہر جگہ کسی جگہ، ہمارے اپنے علاقے کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں کا نام ہے 5 پیر۔ میں کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے جی 5 پیر تھے، ان کی تابوت دریا میں سیل میں آ گیا تو ہم دفن کے وقت 5 پیر کٹھے دفن ہیں۔ میں نے کہا یار دور دور تو دفن کرتے، کبھی پیر لڑ پڑے پھر کیا کرو گے؟ بس ایک رواج ہے بنا رکھا ہے، کہیں 5 تن ہے، کہیں 5 پیر ہے، کہیں 5 گور ہے۔ بس اللہ ہدایت دے، دعا کرو، مکے میں آئے ہوئے ہو دعا کرو، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے، اللہ سب کا عقیدہ صحیح کرے، اللہ جو لوگ شیعت میں، رفض میں، پرویزیت میں، قادیانیت میں، فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہیں ان کو بھی ہدایت دے۔ ابھی آپ کے چند دنوں کی بات ہے، آپ کے ملک میں پاکستان میں ایک نیا نبی پیدا ہوا ہے، احمد عیسیٰ۔ چلو پھر آپس میں ٹکرائیں، مرزائیوں سے لڑیں، ہم دونوں اس کو مانتے ہیں نا اس کو۔ میرے بھائی کے پاس بیٹا ہوا ہے، میرا بھائی مکے میں ہے، بیٹا پاکستان میں ہے، عقیقہ لازمی ہے، چاہے تم یہاں ہو یا وہاں ہو۔ اصول تو یہی ہے سنت کے مطابق 7ویں دن یا 14ویں دن، لیکن کیونکہ تم سفر میں ہو واپس جا کے کر دینا۔ اگر واجب الطواف میں ہم نوافل سمجھ کے پڑھتے رہے، سمجھے تو طواف کے لیے نا، بس انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے۔ کہتے جی طواف کے واجب پڑھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں سامنے سے برابر سے گزر جاتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوست کی بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ کہتے جی قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ ربنا سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہے، ساری طرف ربنا سے نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، یہ بھی تو دعائیں ہے، ربنا سے ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، یہ ربنا سے ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت خیر الراحمین، یہ ربنا سے ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یہ ربنا سے ہے۔ بس بڑھا لیتے ہیں۔ ایک مرد اپنی ساس کو شہوت سے ہاتھ لگائے تو اس پہ بیٹے پر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، اور خود بھی توبہ کرے۔ نظر لگ جاتی ہے بچوں کو بھی، تو سورۃ القلم کی، سورۃ والنون والقلم کی آخری آیت جو ہے نا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ ہمارے ملک میں تو ایک نیا رواج نکلا ہے، وہ پتہ نہیں 7 مرچیں لے آتے ہیں، آگ میں جلا کے پھینکتے ہیں۔ مجھے بھی ایک عورت نے کہا، یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، وہ جی میں نے آپ کی نظر اتارنی ہے، مرچیں بھی میں لے آئی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی آپ نظر اتار کے آپ کو کیا فائدہ ہو گیا؟ نہیں تو کسی کام کا نہیں، نظر کے بعد بھی، نظر کے اتارنے کے بعد بھی کیا فائدہ؟ جاؤ ان کا دفع ہو جاؤ، میری نظر اتارنے آئی، اللہ کے قرآن سے نہیں اترتی، تیرے مرچوں سے اتر جائے گی۔ دل کا متوجہ اسلام کی طرف کیا جائے، اللہ توفیق دے۔ نماز کے دوران دل نہ لگے، ہمیں حکم کی تعمیل کرنی ہے، دل لگانے کا حکم تو نہیں ہے، نماز ادا کرنے کا حکم۔
باقی نماز پڑھتے پڑھتے دل بھی لگ جائے گا۔ ہمارے ملک میں 12 ربیع الاول کو گھروں میں لائٹ لگاتے ہیں، لائٹ جھنڈے ہیں، سب بدعت ہے۔ اتنے پیسے جو ہے نا کہ غریبوں کو دے دیا کرو، جتنے لائٹنگ پر اور جھنڈوں پر اور مٹھائی پر خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ودانوے نام ہے، لیکن یہاں یا حنان یا منان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو مناسبت ہے وہ لکھے ہو، ضروری تو نہیں کہ سارے لکھے جائیں۔ انڈیا کے علماء جو ہیں یہاں کے مولویوں کو کہتے ہیں غیر مقلد ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، آپ جانیں وہ جانیں، ہم تو جانتے ہیں کہ سارے فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے مدارس میں، ان کے معاہد میں، یونیورسٹیوں میں فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے جتنی عدالتیں ہیں، محکمے ہیں، قاضی ہیں، سب فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ فلاں مولانا کی بات مانو، ہاں بالکل فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے میرے وارث ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ صحابہ جو ہیں میرے ستاروں کی مانند ہیں، جس کا دامن بھی پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی کے طفیل دعا نہ مانگا کریں، سیدھا مانگا کریں۔ مدینہ منورہ سے ہم آئے، احرام باندھ کے، رات ہو گئی، دیر سے سو گئے، صبح نہا کر کنگھی کر کے عورتوں نے طواف کیا، کنگھی کرنے میں بال گرے ہیں تو دم پڑ گئی۔ مدینے سے آئے رات کو، مکے میں داخل ہونے سے عورت کو حیض آ گیا، طواف اور صفا کی، یعنی حیض کی حالت میں کی، توبہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو، اور جب پاک ہو جائے ایک دفعہ پھر طواف بھی دہراؤ، دوبارہ کرو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے کہ ناپاک حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ کہتے ہیں کہ اگر میرے دل میں خیال ہے یا دماغ میں خیال آئے بیوی کو طلاق دینے کا، خیال سے نہیں ہوتی، دینی ہے تو جان چھڑاؤ، خیال کیوں کر رہے ہو؟ عجیب لوگ، خیال سے کچھ نہیں ہوتا حضرت، کسی وسیلے سے دعا نہ کریں۔ میری بیوی نے احرام کی حالت میں بھی نقاب باندھے رکھا، دم پڑ گئی، مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں جی ہو جاتا ہے۔ میری بیوی کو ماہانہ حیض کے بعد 15 دن یا 20 دن کے بعد حیض ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا میرا بھائی، اصولی بات ہے، ایک مہینے میں حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوگا، باقی 20 دن پاکی ہوگی۔ تو اگر 10 دن سے بھی بڑھ جاتا ہے تو وہ بیماری ہے، نمازیں پڑھتی رہے، اس پر سب کچھ کرے۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، چونکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، فقہاء صحابہ سے ہے، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کیا۔ ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، دروازے میں ہاتھ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی دم نہیں، ہاتھ بھی تمہارا آیا، چوٹ بھی تمہیں لگی، دم بھی تمہیں پڑے۔ جہاز میں نماز کے رخ کے بارے میں جہاز والوں سے پوچھ لیں، 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ جی کعبہ ادھر ہے۔ آج کل تو مشکل ہی نہیں، کمپاس لگے ہوئے ہیں، آج کل تو آپ کے ٹیلی فون میں بھی ہاتھ لگائیں تو کعبے کی سمجھ آ جائے گی۔ آج کل کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو 100 سال پہلے مسئلہ تھا، پھر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اب ہم پاکستان جا رہے ہیں تو مانا ہے کہ کعبہ ہمارے پیچھے ہے، پاکستان سے آ رہے ہیں تو مانا ہے کہ کعبہ ہمارے سامنے ہے، اس وقت بھی اندازہ ہو جاتا تھا۔ جدے سے مکے آئے، نماز مغرب کے لیے بار بار گاڑی روکنے کے لیے کہا، نہیں روکی، سیٹ پر تو نماز نہیں ہوتی، دوبارہ قضا کر لو۔ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، ننگے بدن بھی ہو جاتی ہے، سلوار ہو قمیص نہ ہو، نماز تو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے کہ ٹوپی ہو تو پھینک دو، یا اللہ نے کپڑا دیا ہو پھر بھی سر پہ نہ پہنو، یہ مسئلہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔
اور ساری زندگی میرے مدنی پاک نے سر ننگے نماز نہیں پڑھی ماں سوا احرام میں۔ ادھر تو کہتے ہو حضور جیسی نماز پڑھو، پتہ نہیں کیا ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ایک تو نماز میں کھرک شروع ہو جاتی ہے فوراً، کبھی رومال بنائیں گے، کبھی گھڑی نکال کے دیکھیں گے کیا ٹائم ہو گیا، پتہ نہیں کون سی نماز ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہدایت دعا کیا کرو۔ ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، 2 حدیثیں پڑھ کے مولوی بن گئے، یہی مشکل ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ بیوی نماز کی پابند نہیں ہے تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو جو نماز نہیں پڑھتی وہ کافر ہوگی، نکاح ہی نہیں رہا۔ باقی ائمہ کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، نکاح بھی ہے، لیکن اس کو توبہ کرو، پابند کرو، سختی کرو، پھر بھی نہ مانے تو ایسی عورت کو طلاق دے دو۔ یار جو خدا کی نہیں ہے تیری بنے گی، جو خدا کی غدار ہے وہ تیری کہاں سے وفادار ہے؟ بیگ میں ہم زمزم چھپا کے لے جائیں گے تو ہم جانو کمپنی والے جانے میرا کوئی جہاز ہے کہ میں پرمٹ لکھ دوں آپ کو۔ عصر کے بعد طواف کر کے نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ آج میں نے عمرہ کی حل کرایا، اگر پھر عمرہ کو پھر بھی حل کرائیں گے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ حضور پاک نے 4 عمرے کیے ہیں، لیکن جب ایک بھی ہو جائے تو سب سنت ثابت ہو گئی۔ میں نے دوست کو دھمکی دی اور ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ بہرحال اللہ تو جانتے ہیں، توبہ کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے عمرہ کرو، اس کے لیے خیرات کرو تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ میں وکیل ہوں، اگر میں مظلوم کی مدد کے لیے وکالت کروں بالکل آپ کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ہوگا اور رزق بھی ملے گا۔ معنی یہ ہے کہ ظالم کی مدد نہ کرو۔ عید میلاد النبی بدعت ہے۔ اگر تیسری رکعت میں تہجد میں اپنا وتر میں تشہد نہیں پڑھی، سجدہ بیٹھ گیا، وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ پاکستان میں اہل حدیث کی مسجدوں ہیں، عورتیں نماز میں مکے میں بھی پڑھتی ہیں، کوئی حرج نہیں، نہ پڑھیں، ضروری نہیں، افضل ہے کہ گھر میں پڑھیں۔ ویسے حدیث سب کو یہی سناتے ہیں کہ بیوتہن خیر لہن، گھر ان کے لیے افضل ہے، پھر وہاں کیوں لے آتے ہو مسجد میں؟ گھروں میں پڑھاؤ۔ لیکن چونکہ حنفی نہیں لے آتے، ان کی ضد میں وہ لے آتے۔ مقصد ضد ہے، اللہ دونوں کو ضد سے بچائے۔ اگر ایک مسافر مقتدی ہے، امام مقیم کے پیچھے 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت ملی، پھر پوری 4 پڑھے گا، چونکہ امام کے تابع ہو گئے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ میں نے احرام کی حالت میں نماز کے لیے سر پہ چادر ڈال دی تھی، آپ نے غلطی کی، لیکن دم کوئی نہیں۔ اتصال صفوف سنت ہے، لیکن امام کے پیچھے تو صفیں متصل ہے نا، بعد میں صفوں میں اتصال نہیں، امام کے ساتھ اتصال ہے۔ عمرے کی احرام میں عورت کپڑا چہرہ کھلا رکھے، آگے کپڑا لٹکا دے۔ طائف کیا تھا احرام نہیں باندھا، دوبارہ جا کے احرام باندھو ورنہ دم پڑ جائے گی۔ حرم مکہ میں نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ہے، مسجد نبی میں پڑھیں تو 1000 ہے۔ شادی کے 2 سال ہو گئے، عقیقہ نہیں کیا، اپنا یا بیوی کا، کس کا؟ ابھی اولاد نہیں ہوئی تو عقیقہ تو اولاد کا ہوتا ہے۔ تمہیں اپنے عقیقے کا فکر ہے کہ نہیں کیا؟ وہ تمہارے باپ باپ کے ذمہ تھا، تمہارا ذمہ ہی نہیں ہے، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ آج کل بابا یہ مذاق نہیں، شادی کی بھی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ جس تاریخ کو شادی ہو نا جی، اس دن باقاعدہ وہ سالگرہ مناتے ہیں، جیسے
برتھ ڈے منائی جاتی ہے، اسی طرح یہ شادی کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے باقاعدہ۔ جو دم پڑ گیا پاکستان میں گوشت تقسیم کر سکتے نہیں جناب، فلیبلغ الہدی محلہ، مکے میں ہو تو آپ جدے تقسیم نہیں کر سکتے، آپ پاکستان لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان جدے کے لیے ٹکٹ لیا، ٹکٹ ترکی جدہ، ویزا جدے کا تھا، واپس چلے گئے، پھر ہم سے 10,000 اور لیا، یہ تم جانو ایجنٹ جانے جیسے دھوکہ کیا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ میری 3 بیویاں ہیں، 2 بیویاں خرچے کو برابر دیتا ہوں، لیکن چھوٹی جو زیادہ لیتے اس سے تو زیادہ لینا ہے نا، آخری بیوی ہوئی ہے نا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عدل نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اور قیامت میں ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ اب تمہاری مرضی جناب، چھوٹی کو زیادہ دو یا بڑی کو زیادہ۔ اب اتنے پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ وہی سوالات ہیں، نماز رفع دین ہم سب کی ہو جاتی ہے بس۔ اچھا شادی کے 2 سال ہو گئے، ولیمہ نہیں کیا، بس نہیں کیا تو نہیں کیا، گزر گیا وہ، ویسے کر دو 1-2 بکری ذبح کر کے۔ رفع دین کی بھی حدیث ہے، نہ کرنے کی بھی حدیث ہے، ترمذی کھول کے دیکھ لیں، رفع دین کا بھی باب ہے اور نہ کرنے کا بھی باب ہے۔ یار جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، غلاف کعبہ پہ نام لکھنے کا کوئی حکم نہیں۔ انڈیا میں زکوٰۃ صدقات سے مدرسے چلتے ہیں، حضور کے زمانے میں تو ہر کام صدقات زکوٰۃ سے ہوتا تھا، جنگ کے لیے چندہ نہیں کرتے تھے حضور، اصحاب صفہ کے لیے چندہ نہیں کرتے تھے۔ تم نہیں دیتے ہو تو اعتراض تو نہ کیا کرو، یہ اعتراض وہی کرتا ہے جو بدبخت کبھی مدرسے کو 1 روپیہ نہیں دے گا، جو دیتا ہے وہ کیوں اعتراض کرے؟ ان کو تکلیف ہے نا کہ دین کے مدرسے کیوں چل رہے ہیں۔ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں جی وضو بھی سو جاتا ہے، اٹھ کے وضو کرو۔ میرا پرس گم ہو گیا، اللہ سے دعا کرو۔ ملتان سے میری بیوی کو ملتان سے حیض شروع ہو گیا، مکے میں حیض بند ہو جائے دوبارہ میقات جانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، نیت کر کے آئی ہے وہی کافی ہے۔ جب پاک ہو غسل کرے سادہ صابن سے، یا صابن کے بغیر سادہ پانی سے جا کے عمرہ کرے۔ بندہ اپنے باپ کے پاؤں چوم سکتا، ہاتھ چوم سکتا ہے۔ میں نے کہتا ہے کہ آدمی نے جوانی میں زنا کیا، توبہ کی، 10 سال سے دوبارہ یہ گناہ نہیں کیا، بس نہیں کیا، شکر کا توبہ قبول ہو گئی۔ پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے حیض تھا، یہاں آ کے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، صفا کر کے بال کٹوانے سے پہلے پھر حیض آ گیا، کوئی پاک نہیں تھی، وہ حیض نہیں تھی، لہذا جب پاک ہو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کریں۔ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنا جو ہے امام شافعی کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے، اور حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ یہ قولی حدیث ہے، وہ فعلی حدیث ہے۔ میں درجہ جلالین میں پڑھتا ہوں، مجھے ملتان میں شادی کے لیے وظیفہ بتایا، ملتان میں بڑے لڑکیوں کے مدرسے ہیں، کسی استاد سے جا کے کہو، کوئی مشکل نہیں، بنات کے کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ بہرحال سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اجوا کھجور سے معجون بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اس کو گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کے بس معجون بن گیا، اور اس پر کوئی سینگ تو نہیں لگے ہوتے۔ آج کل تو کاروبار ہو رہا ہے باقاعدہ اجوا معجون کے نام سے، اجوا شفا کے نام، پتہ نہیں وہ کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ آج مجھے ایک دوست نے کھجور لا کے دی تحفے میں، میں نے ایک دانہ کھایا، مجھے ساری رات نیند نہیں ہے،
اس میں انہوں نے زعفران ملایا تھا، بادام اور کاجو کا پاؤڈر بنا کے ڈالا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اور میں نے کہا شریف آدمی تم یہ پہلے لاتے، اب تو میری بیوی بیچاری 10 سال سے بیمار ہے، آپ یہ طاقت والی چیزیں کھا کے میں کیا کروں گا؟ وہ تو 10 سال سے بیچاری صاحب فراش ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے آج تک نماز بھی نہیں چھوڑی اور روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی میں خود سوموار اور خمیس کا جمعرات کا روزہ نہیں رکھتا، وہ باقاعدہ سے رکھتی ہے، حالانکہ معذور ہے بیچاری، حمام بھی نہیں جا سکتی، اس کو وہ کرسی بنوائی ہے، اس پہ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمرے کی 2 رکعت واجب پڑھ رہا تھا، کندھا ننگا تھا، کچھ نہیں ہوتا یار، چادر نہ بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، بس نیچے والی نہ اتار دینا۔ میں نے عصر طواف کی 2 رکعتیں عصر کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے ہو گئی، لیکن افضل یہی ہے مغرب کے بعد پڑھو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ ہاں جی ہو جاتا ہے، 2-3 دن کے بعد عمرہ کریں، کر سکتے ہیں۔ طواف کے واجب نہیں پڑھ سکتا، اب یاد آ گئے پڑھ لو۔ ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اللہ ہدایت دے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میری بیوی کو 2 دن پہلے حیض شروع ہوا ہے، روکنے والی گولی کھائی جس کی وجہ سے حیض بند ہو گیا ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جب 100% یقین ہو جائے، لیکن گولی سے بند نہ کرو، اب تمہیں حیض کے دن پورے کرنے پڑیں گے، یا تو گولی پہلے کھاتی اور حیض نہ آتا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ جب حیض شروع ہو گیا اب آپ گولی کھا کے بند کر دو، یہ کوئی بات ہے؟ ایک آدمی نے ارکان کا حل کرا دیا، دوسرا عمرہ کیا، خود قصر کرا دیا، ٹھیک ہے، کس چیز کا قصر کیا جب اس طرح پھیلا ہوا تھا؟ بال تو تھے نہیں، قصر کس کا کیا؟ اس طرح نہیں پھروایا، دم پڑ گئی۔ طواف میں 8 طرفہ استلام ہے۔ اگر حج کے دوران میں طواف زیارت کے بعد 11 ذی الحج کو مینا کے بجائے مکہ میں رات گزار دی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم نہیں پڑتی۔ 2 رکعت واجب الطواف ہیں۔ جو لوگ عمرہ کر کے جاتے ہیں اس کو لوگ حاجی کہتے ہیں، تو آج کل ہر کوئی 2 نمبر ہے، اس نے حج کیا نہیں، حاجی پہلے بن گیا ہے۔ بہرحال بلا ضرورت فوٹو نہ کھینچا کریں۔ عربی کو عجمی، عجمی کو عربی پر فرق نہیں، یعنی مقصود یہ ہے کہ اسلام کے حکم میں کوئی حکم میں فرق ہو کہ عربی کی نماز اور ہے اور عجمی کی اور ہے، عربی کا کلمہ اور ہے اور عجمی کا، یہ نہیں ہے۔ لا فرق بینا لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ صرف یہ کہیں کہ چونکہ میں عربی ہوں نماز نہ پڑھتا ہوں، کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے، کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ 2 دن پہلے نفلی طواف کرتے چھوڑ دیا، اس کو پھر پورا کرو۔ اگلی صف میں جا سکتے ہیں لیکن پچھلی صف میں نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں، افضل ہے کہ اگلی صف میں جاؤ۔ 2 دن طواف کیے، پاؤں سے خون نکل آیا تو خون کے بعد طواف نہیں ہوتا، اس پر علاج کرو یا کوئی جوتا پہن کے کیا کرو۔ کوئی بھی زبان سے نیت ضروری نہیں، زبان سے استحضار ہوتا ہے، اصل نیت دل سے ہے۔ میرے دوست کا نکاح ہے، کسی بھی مولوی سے پڑھوا لیں، میں تو نکاح خواہ ہوں نہیں، میرا اپنا ہوتا میں نہ پڑھ لیتا۔ ایک ہمارے اپنے علاقے کا تھا، پتہ نہیں بدبخت مر گیا ہے زندہ ہے، اچھا خاصا مولوی تھا، ایک لڑکی کا نکاح پڑھانے کے لیے لے گئے، لڑکی اچھی تھی، اپنا پڑھ کے آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہو تو بلوچ ہیں، ان کو پتہ نہیں لگا، جب تم لینے جاؤ گے نا چھوکری، انشاءاللہ تمہیں سارے اگلے پچھلے حق دینے پڑیں گے۔ ابھی تو چپ کر کے نکاح پڑھ کے آ گئے ہو نا، ہم کو تو پتہ نہیں نکاح کس کا پڑھا ہے تم نے۔ میں کہا تم اب جاؤ بستی میں ان کو خبر کرتا ہوں۔
کہتا جی میری توبہ ہے، میں توبہ ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی کہ مولانا صاحب ولی اب موجود ہیں؟ ہاں جی بالکل، آپ خود ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی ایمان والا ہے وہ ولی ہے۔ طواف زیارت رہ جائے حاجی نہیں ہوتا، پھر طواف بھی کرے اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرے۔ طواف زیارت تو حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اپنا بیٹا اپنی چچزاد بہن کے بیٹے کو دے دیا، اولاد نہیں تھی، یہ دے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس پر نام باپ کا ہی چلے گا، جس کو دیا ہے اس کا نام نہیں ہوگا۔ مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ تبلیغی بھائی قرآن کے ترجمہ بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ تبلیغی نہیں ہوں گے، وہ کوئی ایسے بناوٹی ہوں گے۔ عصر نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھیں، سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھو گے ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی بات کرتی ہو میں غیر شادی شدہ ہوں، غلطی سے پہلے زنا کیا تھا، جب توبہ کر لی کیوں بتاتے ہو؟ ہمیں گواہ بناتے ہو گیا توبہ کی، اللہ نے پردہ رکھا، اب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر سے بھی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ 7 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد دے، چیک اپ بھی کراؤ دونوں میاں بیوی، اس کے بعد سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ شیخ عزیز اللہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ احرام باندھ کے الٹی کی کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں۔ عصر نماز کے بعد سجدہ تلاوت بھی بہتر ہے کہ نہ کریں، کر لیں تو جائز ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میری بیٹی 2.5 سال کی ہے، گونگی ہے، اللہ شفا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا، احینا بقواتنا ما ابقیتنا، واجعلہ الوارث منا، واجعل ثأرنا علی من ظلمنا، وانصرنا علی من عادانا۔ اللہم آت انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها، انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، اور خیر کے، مودت کے، رحمت کے، دین والے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کے دامن اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کیا کریں اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہود اور ہنود کی سازشوں کی انتہا ہو گئی ہے، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔
اللہ تعالیٰ ایک مسلمانوں کا غریب ملک ہے جس کو اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا، اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔